बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए आज एक अहम दिन इस हवाले से था कि न्यूजीलैंड में जहाँ से बहुत बुरी खबर आई थी पिछले जुमे वाले दिन, जिसने ना सिर्फ इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बल्कि इंसानियत से जुड़े हुए हर इंसान को झंझोड़ के रख दिया था। और वो ये बात थी कि मजहबी इंतहा पसंदी जो है, जिसका कोई मज़हब नहीं है, जिसका कोई इलाका नहीं है, जिसका कोई फ़िरका नहीं है, वो किस तरह से इंसानियत के ऊपर हमलावर हो सकती है और वो अफरेद कितना खौफनाक हो सकता है। लेकिन आज का दिन जब पूरी दुनिया ने देखा कि न्यूजीलैंड में वज़ीर आज़म ने खुद शिरकत की उस इज्तिमा में जहाँ पर कि मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया गया था नूर मस्जिद के बाहर। 3 दिनों में जिस तरह न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कानून साजी करके अपने मुल्क में हथियारों के ऊपर जो है पाबंदी आयद की है, यकीनी तौर पर काबिल दाद और तहसीन। और हम सलाम पेश करते हैं न्यूजीलैंड की ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पर, जिन्होंने दिल जीत लिए हैं हर इंसान दोस्त के और बिलखुसूस मुसलमानों के। ज़रा अपने घर की तरफ नज़र डालें तो कल 23 मार्च यौम पाकिस्तान, जिसके लिए पूरी कौम जो है वो जोश व वलवले का मुजाहिरा कर रही है, इस वक्त यकजहती का इजहार कर रहे हैं। लेकिन एक मज़मूम कोशिश जो है वो की गई कराची के शहर के अमन को तार तार करने की और पूरे मुल्क में अफरा तफरी और बदअमनी फैलाने की। ये नापाक साजिश अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो गई, जबकि दारुल उलूम के एक ऐसे शख्सियत जो अपनी अमन पसंदी की वजह से, गैर मुतनाज़ा होने की वजह से काबिल एहतराम समझे और जाने जाते हैं, जब मौलाना तकी उस्मानी पर फायरिंग की गई, शुक्र है कि वो उसमें महफूज रहे। उसके साथ साथ जो एक और वाक़या कि भावलपुर का एक तालिब इल्म उठता है और अपने उस्ताद को कत्ल कर देता है इस बिना पर कि उसे लगता है कि उसके मजहबी नज़रियात जो हैं वो हम आहंग नहीं हैं उसके उस्ताद के मजहबी नज़रियात के साथ। ये वो मजहबी इंतहा पसंदी है जिसके बारे में हमने क्या किया है और हमने क्या करना है और कहाँ कहाँ पर हमारे अंदर वो कमियां हैं। अगर एक ऐसा मुल्क जहाँ मुसलमान हुकूमत नहीं है वो अपने शहरियों के कत्लेआम के ऊपर इतना मुनासिब रद्द-ए-अमल दे सकती है, तो हम जो मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, अपने हर शहरी खा वो मुसलमान हो खा वो इस्लाम से ताल्लुक़ ना रखता हो, उसकी हिफाजत के लिए कौन सी कवानीन साजी करने में कामयाब रहे हैं और जो बन चुके हैं कवानीन उन पर किस दर्जे अमल दरामद जो मुमकिन है। क्या कराची जैसे शहर को हम अभी तक असलहे से पाक करने में क्यों कामयाब नहीं हो सके? वहाँ आज भी नाजायज़ असला क्यों पाया जाता है? क्यों मुल्ज़िम जो हैं वो नंदनाते फिरते हैं? जहाँ पर बहुत सारी कत्ल की ऐसी वारदातें जो है अभी तक नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हैं, आज तक कोई गिरफ्तारों के सामने नहीं आ सका। समझ नहीं आती कि किसके हाथ पे ये लहू तलाश किया जाए। इस हवाले से बहुत अहम खबर आज पाकिस्तान के हवाले से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कही है कि 3 दिनों में वो खुशखबरी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। वो खुशखबरी अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा उन कुदरती वसाइल के हवाले से है जो उसने बहुतात में अता किए हैं। कहा जा रहा है कि कुदरती गैस के और पेट्रोल के वसी ज़खायर जो है दरियाफ्त हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ सरमायाकारी की जो कॉन्फ्रेंस जिसमें आज महातीर मोहम्मद साहब जो मलेशिया के वज़ीर आज़म हैं शामिल हैं, हमारे लिए खुशाइन बात है। लेकिन इसका समरात अवाम तक कब पहुँचने वाले हैं? डॉलर की कीमत फिर बढ़ चुकी है, पेट्रोल में इजाफा होने वाला है। सो मईशत का ये जो बहरान है किस तरफ मुनत्तिज होगा? और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो के वो बयानात जिनके बारे में मुख्तलिफ मतनाज़े बयानात आ रहे हैं और साथ साथ मरियम नवाज़ की एहतजाज की कॉल जो कि उन्होंने दी है, ये सब कैसे असरअंदाज होंगे? इस हवाले से बातचीत करेंगे अपने आज के मेहमानों से। जिनमें हैं उमर सरफराज चीमा साहब, बहुत शुक्रिया चीमा साहब ज्वाइन करने के लिए। और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं। शाइस्ता शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। अखुनज़ादा चटान साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, आपसे शुरू करते हुए इंटरनेशनल वाक़यात पे नहीं लेकिन वज़ीर आज़म के एक बयान से, आज महातीर मोहम्मद साहब ने कहा है कि सरमायाकारी मुल्क सरमायाकारी से तरक्की करते हैं। वज़ीर आज़म ने आज भी करप्शन के ऊपर पूरा खिताब दिया कि करप्शन का खात्मा, वो सरमायाकारी की बात करें, हम सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी करप्शन के खात्मे की बात करें। और वज़ीर आज़म साथ ये भी बात कर रहे हैं कि नैब को हर केस के बजाय बड़े मुकदमात पर तवज्जो देनी चाहिए। आप लोग तो कहते हैं कि नैब पे हमारा असर ही नहीं है, हम उस पर बात ही नहीं कर सकते, वो तो नैब की अपना प्रोग्राम। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ब्रेक पे जाने से पहले शाइस्ता परवेज़ मलिक ने सवाल उठाया कि आपने 60% इजाफा नैब की तनख्वाहों में कर दिया। मैंने ऐड किया कि 150% इजाफा पंजाब असम्बली के अराकीन में कर दिया। सर, गरीब आवाम के लिए इजाफा हुआ तो सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में और महंगाई में, तो ये सिर्फ यही पिसा हुआ तबका है सर?
وہ تو آپ نے دیکھا پنجاب اسمبلی کے اندر جب امارات کی بات آئی تو پرائم منسٹر نے امارات ذاتی طور پر اس پر نوٹس لیا. ظاہر ہے وہ پوری پارلیمنٹ نے ان کا اپنا ایک تھا، ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بھی ایٹ پار لایا جائے باقی صوبے کے اندر جو باقی لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ ایک ایشو تھا. لیکن اب جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم دیکھیں بڑی اہم جو انہوں نے بات کی، جس طرح ہمیں باقی تباہ حال ادارے ملیں اسی طرح نیب بھی ایک اسی طرح کا ادارہ جو ان کے 10 سال یہ لوگ حکومت میں رہے. اور نیب کا اگر آپ اس کی اگر ہسٹری آپ دیکھیں، جب یہ نیب کا ادارہ بنایا جنرل مشرف نے 2004-2005 تک اس کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں، اور اس کے اندر جو لوگ پروفیشنل جو تھے، جو کیلیبر تھا پروسیکیوشن کا، جو پروسیکیوٹرز کا، وکلا جو اس کیسز ڈیفینڈ کر رہے تھے، جو اس کے اندر ایکسپرٹس تھے، وائٹ کالر کرائم کے تھے، فنانشل ٹرانزیکشنز کو جو دیکھ رہے تھے، ساری چیزیں اچھے پروفیشنلز تھے. اور کوئی تقریباً 260 ارب روپے انہوں نے ریکور کیے 2004-05 کے تک. اس کے بعد جب جیسی وہ NRO اور مکمکہ ڈیلیں شروع ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں 10 سال یہ لوگ بھی رہے. بات تو یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ واقعی جو ہے ایک مؤثر احتساب کا ادارہ ہونا چاہیے تو اس کے اندر پروفیشنل کو لانا چاہیے. اب اس کی جو کوالٹی آف جو پروفیشنلز ہیں، سفر کون کر رہا ہے؟ آپ کی حکومت، آپ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی ہے. آج چیمہ فواد حسن فواد جب ریفرنس بنائے بغیر آپ انہیں سالہ سال رکھیں گے نیب کے اس میں آپ کو پھر یہ کہوں گا، دیکھیں ہمارا ضرور ایجنڈا ہے کرپشن کے خلاف جو ہے اسٹیپس لینے کا، ایک اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا. لیکن نہ ہم عدالت ہیں، نہ ہم نیب ہیں، نہ ہی کوئی باقی یہ کام اداروں کا ہے. حکومت کا کام ہے ان کو جو ہے اسٹرینتھن کرے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے. وہاں پہ پروفیشنل، وہاں پہ دیکھیں تنخواہوں کا معیار بڑھانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے تاکہ جو اچھے پروفیشنلز ہیں وہ وہاں پہ ہائر کیے جا سکیں اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. کیونکہ ہم نے تو ان کو اپوزیشن کو بھی کہا کہ یہ آئیں اپنے تجربے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں کس طرح سے یہ ادارہ اور بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز ہم نے ان کو واضح کی ہے کہ اس کے اندر یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم کو اس کو بالکل ایسا ٹوتھ لیس ادارہ نہیں بنانا چاہ رہے، ہمیں اس کو زیادہ مؤثر ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا آخوندزادہ چٹھان صاحب، سر پاکستان پیپلز پارٹی کے بیانیے میں یہ سارے پوائنٹس اسی وقت کیوں آئے ہیں جب نیب نے زیادہ مؤثر کارروائی کرنا شروع کر دی اور ہیئرنگز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا؟ تو بلاول بھٹو کی ٹون اسی وقت ہی انہیں کیوں یا کالعدم تنظیمیں یاد آئی ہیں؟ اسی وقت ہی کیوں انہیں نیشنل ایکشن پلان یاد آیا؟ یہ مسئلہ تو کافی عرصہ پرانا ہے. دیکھیے جی، ہم نے ایسے وقت پہ نہیں کہا ہے. جب ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں تو کرپشن اس کے ساتھ حکومت کی طرف سے جوڑا جاتا ہے. پچھلی حکومت میں بھی ہمارے 4 مطالبات تھی، جس میں سے ایک میں یہ تھا کہ چودھری نثار صاحب کے ہوتی ہوئی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے. تو اس ٹائم بھی کرپشن کے کیسز کے ساتھ جڑ دیا کہ یہ تو ڈاکٹر عاصم پکڑا گیا. نے جو کہا ہے، جو انہوں نے لمبا چوڑا کہ کالعدم تنظیموں پہ بیان جو ہے بھارت اور امریکہ کو سنانے کے لیے ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل لیا جائے. جس کا آپ نام لے رہے ہیں یہ صاحب کون ہے؟ یہ بھی سیاستدان ہے. کون سیاستدان ہے؟ کس پارٹی کا ہے؟ کیا پورٹ فولیو ہے؟ کون ہے جو بتائے نا. صاحب آپ نہیں جانتے ہیں؟ نہیں جانتا ہوں. آپ بتائیے کون ہے؟ آپ واقعی نہیں جانتے ہیں؟ میں بالکل نہیں جانتا. اور آپ اس سٹیٹمنٹ سے بھی واقف نہیں ہے جو انہوں نے دی. یہ سٹیٹمنٹ تو راستے میں چلتی ہوئی کوئی تانگے والا جو دے گا، کوئی رکشے والا دے گا. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے نا سر کہ ٹائمنگ ان چیزوں کی بڑی زوم آنی ہے نا سر. میں آپ کو بتاؤں، نیب اگر منی لانڈرنگ کے کیس کی فالو کرے تو کالعدم تنظیموں کی بات کا کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ پہلی بار بھی ہم نے جو کہا کہ چودھری نثار صاحب کے ہوتی ہوئی تو کہا کہ یہ تو جی ان کے نیب کے کیسز ہے اور یہ تو ڈاکٹر عاصم پکڑا گیا اور یہ تو عذر بلیچ آ گیا اور یہ تو ایان علی آ گئی اور یہ تو تنویر زمانی چلی گئی. تو ان سے جوڑا. پھر بعد میں جو کوئٹہ کمیشن آ گیا اس میں ثابت ہوا. پچھلی حکومت سے ہم کیا کہتے تھے؟ ایک وزیر خارجہ رکھو، کیونکہ انڈیا نیریٹیو پیش کر رہے ہیں ہم دہشت گردی کے شکار ملک ہے کہ ہم دہشت گرد ملک ہے. اس کو بھی جوڑا گیا کہ یہ تو اپنے کرپشن کی وجہ سے. ابھی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ملک کے لوگوں کو اور باہر دنیا کو یقین دلانا ہے تو آپ کا ایسا انٹیریئر منسٹر ہو جس کو ویڈیو ہو کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے. آصف زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ، ایک بیان جس طرح آپ نے اس کو سن رہا تھا توجہ سے، مجھے کیوں نہیں سن رہے؟ میں آپ کی طرف آتی، یہ سٹیٹمنٹ آپ سن لیں، پھر جو آپ کہیں گے ہم وہ سنیں گے. یہ سن لیجیے ذرا. یہ چیئرمین نیب تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشاورت سے اتفاق رائے سے آیا تھا. جی ضرور آیا تھا، مگر وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے سیف الرحمان کو میرے پیروں میں گرنا پڑا، آپ کے سامنے گرا، کبھی ان میں سے کسی کو گرنا پڑے دوبارہ.
तो ये भूल जाते हैं ना। आप चेयरमैन नैब को थ्रेट तो नहीं कर रहे? मैं चेयरमैन साहब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए? आज आप इदारों की बात करते हैं, इदारों के इस्तेहकाम की बात करते हैं, इदारों के काम की बात कर रहे हैं। खुद आपकी स्टेटमेंट्स ये हैं कि चेयरमैन नैब की क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनाए। देखिए जी, आप देख ले सदर इसाक साहब के दौर, सदर इसाक से फिर आ जाता है शेपुर अमान के दौर, शेपुर अमान के बाद फिर आ जाता है ये चौधरी निसार का दौर, चौधरी निसार का दौर के सर, आज आप इदारों की बात कर रहे हैं, कल आप इदारों को चैलेंज कर रहे थे। मैं जी वही कह रहा हूँ ना कि 18 साल हमारा मीडिया ट्रायल हुआ, 11 साल हमको जेलों में रखा। क्या साबित कर दिया मुझे बताइए? कुछ साबित हुआ किसी चीज़ में? पिछली बार आप नहीं सुन रहे थे 472 अरब रुपए। वो कैंटीनर आपको याद है जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ये कैंटीनर डॉलरों से भरा हुआ है? वो सोना आपने देखा था जो एक ढेर पड़ा हुआ था। आज वो मुजरिमानों के साथ वो सोना क्यों पेश नहीं हो रहा है? वो डॉलर क्यों पेश नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा केस है जिसमें इतने सारे पैसे इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपके कायम अली शाह साहब को भी बुला लिया गया है, इसमें ये केस बड़ा होगा लेकिन हमारे इसमें इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। किसका है फिर सर? एक बात। दूसरी बात ये कि ये पैक अकाउंट ओमनी ग्रुप को शुगर मिले किसने सर सत्तादारों में दिए? वो अदालत फैसला कर लेगा कि किसने दिए, अदालत में है केस ना। दूसरी बात ये कि ये पैक अकाउंट सिर्फ वो नहीं है, ये जनाब मुहतरम जहांगीर तरीन साहब की भी है, इनके ड्राइवर, इनके कुक, ये पेशावर में भी थी, ये क्वेटा में भी थी। हम तो यही कह रहे हैं कि सिलेक्टेड नहीं करो। सही, जहांगीर तरीन साहब अगर पैक अकाउंट्स के बारे में करना है तो क्रॉस सवाल करो। सवाल चना जवाब गंदम। अभी जो जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी, इसी वजह से तो ये इदारे तबाह हुए। इसी वजह से तो बादशाह सलामत के जाके अगर आप जो उन्होंने कहा कि जज मेरे जज जो है मेरे पाँव आके पड़ा, इस तरह के ये जजेस रखते रहे, इस तरह के इदारों के बारे में हेड्स रखते रहे। जो कुछ कहा है अभी सर आपके चेयरमैन ने जज को छोड़ा है, अभी ने जर्नल को छोड़ा है। एक इदारा मुझे ये वो हाल है जो कह रहे हैं। वो देखिए, मान लेनी चाहिए ना जो बात के आप इदारों की बात करें, हर बंदा साथ खड़ा होगा, लेकिन उस वक्त क्यों कर रहे हैं जब मनी लॉन्ड्रिंग केसेस आपके खिलाफ सामने आ गए? केसेस को जोड़ते हैं हम, जब वो नेशनल एक्शन प्लान के बात करते हैं तो उसको जोड़ते हैं। जब हम बात कब नहीं किए, हमने पिछले गवर्नमेंट में नहीं किया था नेशनल एक्शन प्लान के बाद। हमारी जो 4 शराइत थी इसमें नेशनल एक्शन प्लान का मुतालबा शामिल नहीं था। शद्दोमत के साथ नहीं था जितना अब है। कैसे शद्दुमत के साथ नहीं था भाई? सर मैं अभी आती हूँ इस तरह। अभी तो 3 मिनिस्टरों के मैंने जाना है शाइस्ता इस पूरे उसमें खामोश रही है। शाइस्ता ब्लैकलिस्ट में जा रहा है, ब्लैकलिस्ट में जा रहा है। ठीक है शाइस्ता जी, आप कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ नवाज शरीफ को तो इमरान खान जिम्मेदार होगा, जबकि आपकी अपनी लीडरशिप खामोश है। शहबाज शरीफ साहब क्या वाकई साथ हैं? ये 23 मार्च को जो कल जो कोट लखपत जेल के बाहर कुछ एहतजाज की कॉल है वो मना नहीं कर रहे इसे? मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी, लेकिन ब्रेक पहले। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। और ब्रेक पे जाते हुए मैंने शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं, सवाल किया था कि आप लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे, लेकिन आपकी अपनी पार्टी जो है वो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने एहतजाज किया या उन्होंने मुजाहिरा किया तो आप लोग खामोश हैं। मेन लीडरशिप जो है वो तो आपको अभी भी मुफाहमत का मशवरा दे रही है। शहबाज शरीफ के हवाले से मैं पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपको कहूँ कि अभी आपको पता है ये जो पीटीआई है ना एज अ पार्टी, ये ड्रामों और स्टंट्स में बिलीव करती है और सोशल मीडिया से प्ले करती है। देखिए, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक लेटर भी हुआ था वायरल और वो मीडिया पे आया था कि इन्होंने जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लिखा है अमेरिकन एम्बेसडर को कि मेरे वालिद को बचाएं और हेल्प करें, और फिर आके कुछ 1-2 दिन बाद ही उनको माजरत, शाम तक ही माजरत करनी पड़ी। और अब इन्होंने ये ड्रामा रचाया है कि जी ये भी एक अफवाह चलाई कि उन्होंने जी कॉल दी हुई है। देखिए, मरियम की ट्वीट बार बार आ रही है कि उनके वालिद हमारी पार्टी के कायद हैं और उनका ये है, एक तरह हमारे लिए तो हुक्म ही है कि कोई ऐसा काम नहीं करना क्योंकि उनका मुकदमा अदालतों में है और उससे ये तासुर जाए कि हम फैसलों पे असरअंदाज होना चाहते हैं, आप उनके लिए दुआ करें। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि अब इन्होंने ये कहाँ से बात चलाई है कि मरियम नवाज ने कॉल दी है कि जी 23 मार्च को प्रोटेस्ट करो। देखें, पार्टी यकजा है, पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ हैं और
کوئی پارٹی میں ڈویژن نہیں ہے, کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ان کو کہیں یہ اپنا کام کریں. یہ زیادہ توجہ ہم پر دے رہے ہیں. اصل میں ان کو گھبراہٹ اور بکھلاہٹ ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب بلاول بھی مل لیے ان سے, پتہ نہیں اب کیا کرنے لگے. ان کو بولیں یہ اپنا کام کریں. کبھی ہسٹری میں میری بات سنیں, ہسٹری میں 450 ارب کا خسارہ کبھی ریونیو کلیکشن میں نہیں ہوا, وہ اب ہے. یہ اب کب تک روتے رہیں گے کہ جی پچھلی حکومت جو کچھ ہو رہا ہے اکانومی کے ساتھ وہ تو تھوڑے دن میں یہاں ہو جائے گا. ابھی سب ٹھیک ہے کا نیریٹو جو ہے نا وہ مطلب وہ کام زیادہ دیر آنے والا نہیں ہے. ان کو بولیں پارٹی میں کوئی ڈویژن نہیں ہے, یہ روز ایک نیا ڈرامہ مت رچائیں. اب انہوں نے یہ کہیں سے اڑا دی کہ مریم کی کال ہے اور پارٹی میں کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ کوئی کال نہیں. میں بالکل ڈینائی کر رہی ہوں. اور کیونکہ جی میرے ملک صاحب جو ہیں وہ لاہور کے صدر ہیں, میں بھی اچھی بھلی یہاں پہ رہنے والی ہوں پارٹی کی, ہمیں کچھ تو اطلاع آتی کہ کال ہے. ہمیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہمارے قائد کا حکم ہے اور کیا حکم وہ ہم نے 23 مارچ اپنی سیلیبریٹ وہ کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی احتجاج کی کال نہیں ہے. یہ انہوں نے, میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک انہوں نے یہ افواہ پھیلائی اور پھر یہ بتائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی پارٹی میں پھوٹ ہے. بالکل صحیح. میں پہلے ڈاکٹر شہباز دل صحیح کہہ رہی ہیں, ایک لیٹر انہوں نے وہ سرکولیٹ کر دیا ان کے نام سے. یہ نوٹنکی کو 2-2.5 سال سے پوری قوم دیکھ رہی ہے. یہ پاناما لیک سے جب سے سٹارٹ ہوئی ہے, یہ لیٹر تو ابھی پرائم منسٹر دیکھیں ایٹ لیسٹ ان کو اتنا تو ماننا چاہیے کہ چلے سیاست اپنی جگہ, لیکن ہمارے لوگوں میں کم از کم اتنی اخلاقی ضرورت ہے. اگر غلطی کرتے ہیں تو اس کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر کبھی ہو جائے, ان کا یہ حال ہے, اگر کسی نے کی ہو کبھی, میں ویسے بات کر رہا ہوں, لیکن ان کا یہ حال ہے کہ ان کے لیڈرز ہیں قوم سے خطاب کرتے ہیں 3 دفعہ, پارلیمنٹ میں جا کے قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں سارے ثبوت دوں گا. اس کے بعد آج جو ہے اسی جھوٹ اور اسی چوری اور کرپشن کی سزا وہ جیل میں کاٹ رہے ہیں. اور اوپر سے اس بندے کی 70 وہ اگر ان کے لیڈرز ہیں, بہت ظاہر ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن یہ کہ آج کہنا یہ ہے کہ یہ مریم کے احتجاج کی کال بھی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا سے ہی تو بات چلی ہے نا. یہ میری بات سنیں, یہ فالس لیٹرز, یہ فوٹو شاپ کرتے ہیں اور کچھ نہیں. وزٹ ہے, پوری گورنمنٹ کا فوکس ادھر ہے. یہ پتہ نہیں کس خام خیالی میں خود سے ہی اپنی امپورٹنس بنائے جا رہے ہیں. مطلب نواز شریف اگر جیل میں پر بیمار, اگر ان کو بیماری نہیں بھی ہے تو ان کی بیماری کے بہانے پہ جو سیاست ہو رہی ہے آپ کے سامنے, کس طرح پورا ایک ہفتہ واویلا ہوتا رہا, اجازت نہیں مل رہی, ملنے نہیں دیا جا رہا, کچھ ہو نہیں رہا. اب آج اس کے بعد جب اجازت کا دن آیا, ملاقات کا دن آیا, تو میاں صاحب نے ان لوگوں سے ملنا تک ان سے گوارا نہیں کیا. یہ لوگ کیا احتجاج کریں گے یا کیا کریں گے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے تو ملنا اتنا واویلا کر رہے تھے کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. جب دن آیا ملنے کا تو میاں صاحب تو خود ان سے ملنا نہیں. جی شائستہ کیا کہیں گی؟ انہوں نے کیا احتجاج کرنا ہے؟ یہ اپنی سیاست دیکھیں, اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور اپنی سیاست چپ کر لیں تو بہتر ہے تھوڑی, ورنہ انہی کے ساتھ سولو پروگرام کریں. فرمائیے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ چیمہ کو صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب یہ پھر ان کو کوئی ایشو ہو گیا ہے, ان کو کہیں یہ بکھلاہٹ جو ہے وہ رکھیں اور پرفارمنس اور ڈیلیورنس پہ کام کریں. میں بار بار کہتی ہوں یہ اب چھوڑ دیں ہمارا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں میں آپ کو بتاؤں, میری بات سن لیں, میری بات سنیں جی. انہوں نے کیا لیڈرشپ سے نہیں, وہ کسی سے, ان کی طبیعت نہیں ٹھیک. یہ لوگ اس کا تماشا کیوں بنا رہے ہیں, اس کی تضحیق کیوں کر رہے ہیں, ان کی سب سے کیوں وہ unnecessarily نہیں مل سکتے. ان کی جو رشتہ دار ہیں وہ ان کو کنونس کر رہے ہیں ان کے علاج کے لیے, لیکن وہ اس لیے نہیں, کسی نے نہیں بنایا, لوگوں نے نہیں مچایا, ان کی فیملی نے. میری بات سنیں, ان کی فیملی کو یہ نہیں ملنے دے رہے, ان کے ڈاکٹرز کو نہیں دیکھنے دے رہے, وہ صرف تھرسڈے کے تھرسڈے کر رہے ہیں. ان کے پارٹی کے لوگوں کو نہیں. آپ پلیز اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے توبہ کریں اور بیماری کو تماشا مت بنائیں, بیماری کو تماشا مت بنائیں. انہوں نے اسی طرح کلثوم نواز شریف کی بیماری کو تماشا بنایا تھا, انہوں نے اسی طرح تماشا بنایا تھا. لڑائی ہونی چاہیے تھی, کلثوم نواز شریف کی بیماری کو بھی تماشا بنایا تھا. مارنا چاہیے تھا پولیس کے اہلکاروں کو جو آپ لوگوں نے تشدد کیا پولیس پر. بالکل نہیں جی, ہم تو اپنے لیڈر کے جہتی کے لیے آ رہے تھے. ہماری کسی ورکر کے ہاتھ میں آپ نے ڈنڈا نہیں دیکھا ہوگا, ہماری کسی ورکر کے ہاتھ میں آپ نے پتھر نہیں دیکھا ہوگا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے
دل کتنے چھوٹے ہیں اور یہ لوگ کتنے جلدی جلدی یو ٹرن لیتے ہیں. ان لوگوں نے خود کئی بار ہم کو کنٹینر پیش کیا ہے کہ ہم کنٹینر دے رہے ہیں, آپ لوگ احتجاج کریں. کئی بار انہوں نے کہا ہے ہم ٹرین دیں گے, آپ احتجاج کریں. کئی بار کہا ہے ہم کھانا دیں گے, آپ لوگ احتجاج کریں. بقول فواد چودھری, ہمارے فواد چودھری کہہ رہے ہیں ہمارے تو 500 لوگ آ گئے تھے, 500 لوگ ان سے برداشت نہیں ہوئی, کھانا تو کیا دینا تھا, ہمیں ڈنڈی دی. چٹان صاحب جی شائستہ چٹان صاحب, ان کو ذرا وہ یاد کرا دیں کہ جب انہوں نے ان کے ورکرز نے مارا تھا آئی جی وغیرہ کو اور ان کے لوگوں کو تھانے میں پرانی بات ہے جی, یہ تو صبح بات کر کے شام کر رہے ہیں. میاں صاحب کی جب آپ نے بہت پرانی بات کی, میاں نواز شریف کی قسم کے لوگ ہیں کہ صبح بات کر کے شام کو بھول جاتے ہیں. شاہد خاقان عباسی کے دور کے اندر یہ پرائم منسٹر شاہد خاقان, یہ میاں صاحب کی نکالے نا ہیئرنگ کے اوپر, جب ان کے لوگوں کو روکا گیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اور پی ایم ایل این کے لوگ, بات یہ کہ یہ لوگ یہیں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو پولیس نے وہاں پہ جو تعینات تھی وہ نیب کورٹ کی جانب سے گورنمنٹ نے کوئی وہاں پہ کنٹینر نہیں لگائے, 200 دن تک دھرنا دیا تھا اور آپ نے وہ خود چیلنج کیا تھا کہ کسی نے ہمارے ورکرز کو ہاتھ لگو ہم اس کو پھانسی دیں گے خود. فرا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو اکثر یہ پچھلے 2 دن سے ہو یہ رہا ہے, جو ظلم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی کا بھی, میری بات سنیں, مسئلہ نہیں ہے بات سننے کا, آپ دونوں کی بات کریں, حوصلے سے سنیے. پورا ٹائم دیا, وہ کہہ رہا تھا, آپ سن رہے تھے, جب ہماری باری آ جاتی ہے پھر آپ کبھی خود بات کرتے کبھی ان کی سنتے, تو پھر ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ آپ اپنا پروگرام نکالے, ہم دو اپوزیشن کے, آپ ہمارا ٹائم بھی نوٹ کریں, اس کے بھی میں صرف یہ فرما رہا ہوں کہ ہم ہر ایک کو اپنا پراپر ٹائم دے. ٹھیک ہے, یہ حکومت, لیکن حکومت یہ آپ لوگوں کے پیسے نہیں بڑھائیں گے, یہ آپ لوگوں کو فارغ کر دیں گے. اچھا پوائنٹ تو دینا سر اپنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ صبح بات کر کے پھر شام کو بھول جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھول گئے کہ عمران نیازی صاحب خود جا کے لاک اپ میں جو ملزم تھے, میں نہیں کہہ رہا ہوں مجرم تھے, یہ فیصلہ عدالت نے کرنا تھا کہ ملزم ہے کہ مجرم ہے, ان لوگوں کو انہوں نے چھوڑایا تھا. ٹھیک ہے, اب ان کی بات سن لیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. دیکھیں ہم نے ایک دفعہ نہیں سینکڑوں بار 22-23 سال کی ساری جو ہماری پولیٹیکل اسٹرگل رہی وہ میجورٹی اپوزیشن میں ہم رہے, اور اس کے اندر ہم نے احتجاج بھی کیے ہیں, ریلیاں بھی کی ہیں, ہم نے دھرنے بھی دیے ہیں, ہم نے پولیس کے شیلنگ, لاٹھی چارج, جیلیں, ڈنڈے, ہمارے لوگ یہاں پہ ہمارے پر جو ہمارے لوگ شیلنگ سے, گولیوں سے ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اور جو یہاں پہ جو نیب کی کورٹ کے اوپر جو حملہ, ہلڑ بازی, غنڈہ گردی, اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. فوٹیجز موجود ہے کس طرح ان کے سینیٹرز اور لیڈرز ہیں جا کے پرامن پولیس کو جا کے بے دھاوا بولا رہے ہیں. ہماری اسٹرگل رہی ہے ہم نکلے, ہم کسی کی ذات چوری اور کرپشن کے لیے. میں بریک لوں گی, ہم یہی اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے, لیکن بریک فاسٹ. جی خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے اس احتجاج کی جو کہ نیب کی پیشی کے دوران اور اس دن کیا گیا. شائستہ پرویز, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تاریخ کا طویل ترین, دنیا کا طویل ترین دھرنا جو ہے وہ دیا, جس میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو 560 ارب کا جو ہے وہ نقصان ہوا تھا, ہماری اکانومی کو 547 ارب روپے کا. تو آپ لوگوں نے کیسے ڈیل کیا تھا, اور یہ 30 منٹ کے دھرنے میں جو ڈیل ہوا ہے آپ متفق ہیں اس سے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے, اب آپ نے اس کا ذکر کیا ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں اس دھرنے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا اور کیا کچھ نہیں کیا. اس دوران چائنیز پریزیڈنٹ بھی پاکستان آنا چاہتے تھے, انہوں نے ان کا کیا حال کیا. پھر یہاں ٹرکش پرائم منسٹر آئے, پریزیڈنٹ آئے, ان کا بھی انہوں نے کیا کیا کہ ان کی ٹرکش ایمبیسیڈر نے جا کے منتیں کی تھی کہ جوائنٹ سیشن ہے وہ آ جائیں. مجھے ایک بات اور بتائیں, انہوں نے اس وقت کہا تھا اپنے دھرنوں میں اور اپنے جلسوں میں کہ جو آئی ایم ایف سے قرضے یا ورلڈ بینک سے قرضے ملیں گے, جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں وہ قرضے واپس نہیں کروں گا. مطلب قرضے لوں گا تو خودکشی کر لوں گا, اور جانے کیا کیا انہوں نے کہا تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ دن کو یہ دھرنے دیتے تھے
اور اسمبلی کے سیشنز کے تمام جو پرکس اینڈ پریویلیجز تھی ان کا یہ فائدہ اٹھا رہے تھے اور تمام تنخواہیں لے رہے تھے. تو یہ تو وہ پارٹی ہے. ہاں جی بالکل. اور ایک بات اور سنیں, دیکھیں یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ سیاسی کارکن جب ان کے لیڈرز نیب میں یا کہیں بھی پیش ہوتے ہیں تو ان کے کارکن کسی کے بلانے سے نہیں بلکہ والہانہ انداز میں خود اپنے قائدین کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. چوری اور کرپشن کا الزام آئے, یہ ایک پولیٹیکل ورکر کا کام ہے جا کے اسے اظہار یکجہتی کرے. جب جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے, شائستہ وقت کم ہے, شائستہ وقت کم ہے, نہیں بولنے. شائستہ وقت کم ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. لیٹ می ہیئر ہم ناؤ. لیٹ می ہیئر ہم ناؤ. مجھے ایک بات بتائیں, یہ چیمہ صاحب کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے کہ یہ کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے, یہ کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے, یہ نیا پرابلم آیا ہے. یہ اتنے میری سنیں, فرمائیں چیمہ صاحب. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک عجیب منطق ہے کہ پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ جا کے جس آپ نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں کے اوپر بھی اگر کوئی الزام آیا ایسا تو ہمارے سر آپ کے پولیٹیکل ورکر بھی تو جمع ہوئے تھے نا عدالتوں پہ جا کے دیکھیں, جا کے دھاوا نہیں بولا جس طرح انہوں نے کیا. صرف کیوں پی ٹی وی پہ حملہ کیس سر ابھی تک جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. دیکھیں اس میں ہمارے لوگ نہیں تھے, وہ اور لوگ بیچ میں شامل تھے. اور ہم نے تو جو دھرنا وہ دیا وہ ایک عوامی ایشو کے اوپر تھا, ووٹ کے استحقاق کے لیے تھا. وہ کسی نیب کی پیشی میں نہیں تھا کہ چوری اور کرپشن کی پیشی, اور وہاں جا کے دھاوا بولتے ہیں عدالت پہ. اس میں فرق ٹائم ختم ہو گیا. خونزادہ چٹان صاحب تھینک یو ویری مچ. شائستہ پرویز شکریہ بہت بہت, اور چیمہ صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کا. اجازت لیں گے آپ سے بھی, کل ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.